اب اس کا طریقہ کہ اگر قضا عمری ہے زندگی بھر کی تو پھر اس کا الگ طریقہ ہے. اگر یاد ہے تو اتنی، اور اگر یاد ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ بالغ کب ہوا تھا یہ یاد کرے. اب یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر تو اگر یاد ہی نہیں ہے کب بالغ ہوا تو 12 سال کی عمر سے یہ کاؤنٹ کرے. جیسے آج توبہ کی اس نے کہ بس اب میں نے نماز قضا کرنی ہے ساری، تو اب یہ کہ نماز ہوگا حساب لگا لیا. اب اس میں تھوڑی سی یوں رعایت مل گئی ہے کہ اس میں تخفیف جس کو کہتے ہیں، جیسے 4 فرض پڑھ رہا ہے، 4 فرض میں اول تو نیت. اب کسی پر 100 نمازیں مثلا قضا ہیں، قضا عمری کہیں گے اس کو، زیادہ نمازیں قضا اس پہ چڑھی ہوئی ہیں. چاہے تو پہلے 100 فجریں پڑھ لے، پھر چاہے تو اس کے بعد 100 ظہریں پڑھ لے، یا یوں بھی کر سکتا ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء یوں پڑھتا جائے ایک ایک دن کی جیسے. مگر ایک ایک دن کی ایک دن یہ ضروری نہیں ہے، جتنی ہو سکے زیادہ زیادہ کام کاج یہ اس سے فارغ ہوگا جو بھی اس کو وقت ملتا ہے اور نمازیں پڑھے جائے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10-20 سال ہو گئے پیتے رہے، نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضی، حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی، ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی، پھر بھی یہ عقل کی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے. وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی، کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے، اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی، آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو. Wake up to reality. کسی نے سوال کہ قضاء عمری کے تعلق سے کیا ذکر ہے، کیا قضاء عمری کی نماز پڑھی جا سکتی ہے حدیث کی روشنی میں؟ قضاء عمری نام کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کا پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور یہ غلط نماز ہے. قضاء عمری کیا ہوتی ہے بتا دوں. ایک رات طے کرتا آدمی، جگنے کی رات، چاہے وہ معراج ہو، برات ہو یا قدر ہو، اور اس میں 2 رکعت فجر کی قضاء عمری، 4 رکعت ظہر کی قضاء. اس کا مطلب کیا کہ سال بھر جو زندگی بھر جو فجر چھوڑا وہ 1 منٹ میں کمپلیٹ ہو گئی، زندگی بھر جو ظہر چھوڑا وہ کمپلیٹ ہو گئی، زندگی بھر اثر. اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر انسان مرنے سے پہلے بس 10-15 منٹ مل گئے تو کافی. قضاء عمری فجر، قضاء عمری فجر، ظہر اثر مغرب اور بس چلا گیا. نماز کو تو کبھی نہیں آیا لیکن نمازی بن کر جا رہا اللہ کے پاس. ایسا ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. رسول اللہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، پوری زندگی خود سے نماز پڑھتے رہے. آپ نے کبھی پڑھی قضاء عمری؟ صحابہ نے پڑھی کبھی قضاء عمری؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو قضاء عمری کوئی نماز نہیں ہوتی. اب آئیے ایک مسئلہ بتا دوں، اس کا علم ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ قضاء عمری کا رہے گا ہی نہیں. جو نماز چھوٹ جاتی ہے، چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، یاد نہیں رہا، بے ہوش تھے، یہ نمازوں کی قضا ہوتی ہے. ٹھیک. جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے وہ نمازیں فوت ہو جاتی ہے، وہ نمازوں کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. معلوم ہے یہ مسئلہ آپ کو؟ بہت سے لوگ معلوم نہیں رہتا، اس لیے قضاء عمری پڑھ رہے ہیں. مجھے معلوم ہے مسلمان نے 5 وقت نماز فرض ہے اور میں نے اب ظہر چھوڑی تو یہ نماز فوت ہو گئی، ڈیڈ، اس کی قضا نہیں ہوتی. جو چھوٹ جائے، چوک جائے، بھول جائے اس کی قضا ہے. جو چھوڑ دے وہ فوت ہو گئی، مر گئی وہ نماز آپ کی. معلوم آپ کو؟ تو جو جان بوجھ کر چھوڑی، چاہے 30-40 سال ہو، مر گئی سب نمازیں، ختم ہو گیا، اب ریپیٹ نہیں ہو سکتی. آپ بس آگے جو ہے وہ کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے پچھلوں کے لیے. تو قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعتی عمل ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کو آج کل جو ہے اختیار کر رہے ہیں کہ بس کبھی نہیں پڑھتے اور ایک رات شعبان کی 15 کو پڑھ لو بھلے اور پوری زندگی. اتنا آسان رہتا سال کو سال پڑھنا. تو صحابہ اور رسول اللہ کائے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں؟ یہاں تو خوف میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ کے میدان میں نماز ہو رہی، کائے کے لیے پڑھتے؟ بولتے اب رات آنے والی 15 شعبان کی، اب ان سب پڑھ لیں گے نا قضاء عمری. جہاد کرو نا یہاں ڈٹ کر، اس میں پھر تکلیف ہو رہی، پھر آدھے لوگ پڑھ رہے، آدھے پیچھے کھڑے، آدھے جنگ لڑ رہے، نماز میں مر جا رہے، پیچھے دشمن آ جا رہا، کہیں کہ لیے تجھمیلا مت پڑھو. ہاں
نہیں بھائی اتنے اس میں بھی پڑھی، مطلب یہ فرض ہے اور وقت پر فرض ہے، کوئی قضاء عمری جیسی نماز نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہیں نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکھتے کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں یہ 20 رکھتے ہیں۔ جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا۔ پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھیں، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا ناحق۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا۔ تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے۔ پھر ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریاکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا وہ اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ
اس کی نیکیاں لے کر جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ اس نے، وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 اعمال۔ لیکن یہ بھی گناہ جو ہے وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضاء عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضاء عمری نہیں کرے گا۔ 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، تارک الصلاح کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں۔ خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو